اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیدریم کلندرم مستم بندے مرتضیٰ علی ہستم، پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم۔ آج جس موضوع پہ ہم لوگ یہاں گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں وہ موضوع ہے غدیر خم، یعنی کہ یوم غدیر کے حوالے سے جو میدان غدیر میں واقعہ پیش آیا حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیچ اور تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے بیچ، تو وہ آج ہم اس کے متعلق یہاں گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی توفیق اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاص عنایت کے صدقے ہمیں یہ شرف حاصل ہوا ہے۔ اگر ہم اس یوم غدیر کے حوالے سے بات کریں تو سب سے زیادہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے کہ یہ ایک ایسی حدیث پر مبنی ہے، اتنی احادیث بھری پڑی ہیں اس واقعے کے متعلق کہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ کسی عالم، کسی مفتی اور کسی علماء کے سامنے سے یہ حدیث گزری ہی نہ ہو۔ یہ لاتعداد طور پر جو ہے یہ حدیث بار بار روایت ہوئی ہے۔ آج ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو وہ کنٹینٹ دیں، وہ چیزیں بیان کریں جو اصل دین چلا آ رہا ہے۔ اس حدیث کے متعلق صرف یہ نہیں ہے کہ حضرت علی، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان کے بارے میں یہ حدیث ہے، یہ تو الگ پہلو ہے، یہ اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس پہ دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ جس کے اندر آپ دیکھیں گے ایک پہلو ایسا بھی آتا ہے کہ جو آج یہ دین امت مسلمہ کے اندر جو الگ الگ فرقے پیدا ہو گئے ہیں، یہ اس کا سب سے بڑا توڑ بھی ہے۔ اگر اتحاد کرنا ہے تو اس حدیث مبارکہ کے اندر اتحاد بھی ملے گا۔ پہلے میں آپ کو ریفرنسز دے دیتا ہوں کہ کس تعداد کے ساتھ جو ہے یہ حدیث اور اس کے کتنے راوی ہیں، کس کس طرق پر یہ بیان کی گئی ہے، وہ آپ لوگ سماعت فرمائیے۔ جو اہل سنت والجماعت کی معتبر کتاب ہے سیاہ ستہ کی، تو وہ ترمذی شریف، سیاہ ستہ کی ہی ابن ماجہ، نسائی شریف، سنن ابی داؤد، مسند احمد بن حنبل، مصنف ابن ابی ماجہ، ابن ابی شیبہ، اور امام احمد بن حنبل کے علاوہ امام ابن عساکر نے بھی روایت کی ہے۔ اب اس کے راوی سنیے کون کون ہیں۔ امام طبرانی ہیں، امام اسیر ہیں، امام ابن کثیر ہیں، حجر اسقلانی ہیں، اور مطلب یہ سمجھیے کہ لاتعداد طریقے سے ہے، اس کی کوئی گنتی کی ہی نہیں جا سکتی، اتنی لاتعداد طریقے سے اس کے راوی بھی ملتے ہیں، اس کے سیاہ ستہ کی کتاب کے اندر اس کا ذکر بھی ملتا ہے۔ یہ جس طریقے سے حاکم المستدرک نے بھی اس کو روایت کیا، خطیب بغدادی نے بھی روایت کیا، امام طبرانی نے بھی روایت کیا، امام ابی عاصم نے بھی روایت کیا، امام بخاری کے دادا استاد یعنی کہ امام ابو رزاق نے بھی اس کو روایت کیا۔ یہ ایک حدیث 51 مختلف سندوں سے، مختلف راویوں سے، مختلف ترک سے، مختلف اسانیف سے اور حدیث کی سینکڑوں کتابوں سے روایت ہوئی ہے۔ ایسی حدیث ہے، الغرض 67 حدیثوں کی کتابوں سے اس حدیث کی روایات ملتی ہیں، اور ساتھ ساتھ کم و بیش 146 صحاباؤں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اور ایک بات اور اس میں وضاحت کر دوں کہ یہ جو 67 حدیث کی کتابیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ وہ کتابیں ہیں کہ جو دین اسلام کے امت محمدیہ کی جو شروعات ہوئی ہے اس کے 1000 سال، جو سٹارٹنگ کے 1000 سال تھے، یہ وہ کتابیں ہیں۔ یعنی کہ اب سے، کیونکہ یہ 1441 ہجری چل رہی ہے، تو اب سے سمجھ لیجئے کہ 400 سال کا یہ غیب چھوڑ کر جو اس سے پہلے کا جو 1000 کا وقفہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہجرت سے لے کر اور پچھلے 400 سال تک،
یہ حدیث کی کتابیں اس بیچ رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ کم و بیش 150 عامہ حدیث نے اس کو نقل بھی کیا ہے۔ تو ایسی مستند حدیث ہے، ایسی حدیث ہے جو ریپیٹنگ میں ہے، کوئی کتاب چھوٹی نہیں ہے دین محمدیہ کی حدیث کے متعلق جس کے اندر اس کا ذکر نہ آیا ہو۔ مجھے تو یہ ملتا ہے ان ریفرنسز کے طور پر، ان اوتھینٹیکیشنز کے طور پر، تو یہی عقل تو سمجھ میں یہی آتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی حدیث کی کتاب اس حدیث سے بچی ہوگی، ایسی مستند حدیث ہے، اور پھر بھی آج یہ کہیں سننے کو نہیں ملتی ہے۔ آپ چلے جائیے، آپ باہر نکلیے، پوچھئے یوم غدیر کیا ہے، غدیر کا مسئلہ کیا ہے، خم غدیر میں کیا ہوا، کسی کو کچھ نہیں معلوم، معلوم بھی ہے تو تھوڑا بہت معلوم ہے۔ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ تفریقہ کر لیا ہے، آپس میں فرقوں میں ایک دوسرے کو بانٹ دیا ہے کہ بس یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے، اس طریقے سے دین کی تقسیم کر کے رکھ دی ہے، اور وہ تقسیم ختم کرنے کا بھی راستہ اس حدیث میں ملا ہے۔ یہ سمجھ کر بھی آپ اس حدیث کو نکال سکتے ہیں، اس حدیث کو عوام میں لا سکتے ہیں۔ صرف امت محمدیہ ایک پلیٹ فارم پر آ جائے گی، اس حدیث کو اگر ہم کوٹ کر دیں تو یہ سمجھ کر کوٹ کر دیا کریں۔ خیر، اب آپ حدیث پر آئیے، حدیث مبارکہ کیا ہے، اس خم غدیر کی اصلیت کیا ہے، اس خم غدیر میں، میدان غدیر میں کیا واقعہ ایسا پیش آیا کہ جو آج ہم اس ویڈیو کے متعلق، اس ویڈیو کو بنا کر جو ہے اس ویڈیو کے میڈیم سے بات کر رہے ہیں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حجت الوداع ادا کر رہے تھے، یعنی کہ جو ان کی زندگی میں آخری حج تھا، وہ حج جب وہ ادا کر رہے تھے، وہ حج ادا کرنے کے بعد مکہ شریف سے دوبارہ مدینہ شریف کی طرف وہ روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے ایک میدان ایسا آیا کہ جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ اپنے صحابہ کو فرما دیا کہ ہاں یہیں قیام کریں، یہاں تھوڑے وقفے کے لیے رک جائیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پانی پینے کی غرض سے جو ہے وہاں پر رکے، الغرض اس میدان میں رک گئے، وہاں پر آپ نے قیام فرمایا۔ ایک چیز کی وضاحت اور ساتھ ساتھ لے کر چلیں کہ کیونکہ یہ الگ الگ کتب سے، الگ الگ حدیث مبارکہ سے، اور یہ بڑی عام بھی بات ہے کہ جب آپ نے حجت الوداع ادا فرمایا تو تب آپ کے ساتھ کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام موجود تھے، اور وہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع آپ کے ساتھ ساتھ واپس مدینہ شریف تشریف لے جا رہا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میدان میں بھی آپ کے ساتھ 1.25 لاکھ مسلمان، یعنی کہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام موجود تھے، تو وہ صحابہ کرام سب وہیں پر قیام کرنے لگے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کیا یہ میدان غدیر کا میدان ہے؟ کیا اس میدان کا نام غدیر ہے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا، یا رسول اللہ، جی یہ میدان غدیر ہے، خم غدیر ہے۔ تو آپ نے جو ہے وہیں پر قیام فرمایا۔ اب آگے جو ہے، اب دیکھیے، اب نوعیت بدل گئی۔ نوعیت کیسے بدلی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا اپنے صحابہ کرام کو کہ میرے لیے ایک ممبر تیار کرو۔ اور ممبر کس طریقے سے تیار؟ اب وہاں تو کوئی مسجد کا ممبر ساتھ ساتھ لیے نہیں پھر رہا تھا، وہ تو سفر کے حج کے لیے گئے تھے، حج سے واپس لوٹ رہے تھے، ماحول ایسا نہیں تھا کہ تقریر کی جائے۔ اچانک یہ حکم ہوا کہ ممبر تیار کرو۔ تو ممبر کیسے تیار کیا؟ الگ الگ یہ بھی جو ہے وہ روایت ملتی ہے کہ صحابہ کرام نے اونٹ کے جو کجاوے ہوتے ہیں، جو اونٹ کے اوپر بیٹھنے کی سیٹس بنی ہوئی ہوتی ہیں، وہ ایک کے اوپر رکھ دیں اور تھوڑا اونچا پلیٹ فارم بنا دیا، ممبر کے روپ میں اس کو بنا دیا گیا تاکہ اس پر کھڑے ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں۔ ممبر تیار ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جلوہ افروز ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے خطبہ شروع کیا، پہلے حمد و ثنا اللہ رب العزت کی جانب پیش کی، حمد و ثنا کرنے کے بعد اپنی رسالت کی شہادت بیان کی۔ اس کے بعد آپ نے تمام صحابہ کرام کو اور آنے والی تمام امت مسلمہ کو 2 راستے دیے۔ آپ نے پہلے تو ایک اشارہ فرما دیا اپنے پردہ فرمانے کا۔ آپ نے کہا کہ
تمام صحابہ تمام مومنین جان لو کہ میرے بعد یہ قرآن کریم اور میری اہل بیت ان دونوں کے دامن کو کبھی مت چھوڑنا. یعنی کہ اب اگر تمہیں کہیں پر بھی کوئی دشواری پیش آئے, کوئی مشکل پیش آئے, چاہے وہ دینی معاملات ہوں چاہے وہ دنیاوی معاملات ہوں, تو اس کے اندر کبھی بالکل مت گھبرانا, کیونکہ میں اپنے بعد قرآن کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, یعنی اپنی اولاد کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. اور یہ دونوں ایک ایسے جز ہیں کہ جو ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے, حتیٰ کہ قیامت کے روز بھی جب حوض کوثر پر قرآن اور اہل بیت ایک ساتھ چل کر آئیں گے تو وہاں بھی وہ الگ نہیں ہوں گے. قیامت تک اہل بیت اور قرآن کریم کبھی جدا نہ ہوں گے. تو یہ بھی ایک راستہ, وہ جو میں نے اتحاد کی بات کی تھی کہ اتحاد کا کانٹینٹ اس کے اندر کیا ہے, اس حدیث کے اندر وہ اتحاد کا کانٹینٹ یہ ہے, اگر پوری امت مسلمہ چاہے وہ کوئی سے بھی فرقے سے ہو, اگر وہ ان دونوں چیزوں پر اتحاد کر لے, قرآن پر اور اہل بیت پر, تو کوئی کسی بھی قسم کا آپس میں فرقہ پرستی, آپس میں تفریق نہیں رہے گا. سب ایک ہو جائیں گے ان دونوں موضوع پر آ کر اور تمام جھگڑے ختم ہو جائیں گے. تو اس حدیث سے یہ کانٹینٹ بھی نکلتا ہے, یہ فرما دیا. پھر اس کے بعد اب موضوع شروع ہوتا ہے مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کے متعلق. موضوع کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ حضور اکرم ارشاد فرماتے ہیں فقال الستم تعلمون او اولا بالمؤمنین من انفسہم, یعنی کہ آپ نے تمام سوالات صحابہ کرام سے یہ پوچھا کہ کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہوں, کیا میں ہر مومن کی جان سے زیادہ قریب ہوں؟ تو سب صحابہ کرام نے ایک طرفہ آواز بلند کر کے کہ یا رسول اللہ بالکل آپ ہماری جان کے قریب ہیں. پھر دوبارہ یہی سوال پوچھا, لیکن اس میں ایک چیز اور ایڈ کر کے پوچھی. اب پوچھا کہ کیا میں ہر مومن کی جان کے, ہر ایک مومن کی جان سے زیادہ قریب ہوں؟ تو تب بھی صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ بالکل آپ ہماری جانوں کے قریب ہیں. تو جب آپ نے یہ گواہی لے لی اپنی اس ولایت محمدیہ کی, جب یہ گواہی لی, یہ گواہی تھی ولایت محمدیہ کی, آپ نے سب سے جان لیا پہلے کہ کیا سب لوگ ولایت محمدیہ پر قائم ہیں. جب یہ گواہی مل گئی, اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی مشکل کرم اللہ وجہ الکریم کا ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کر اپنے ہاتھ کو اور ان کے ہاتھ کو آسمان کی طرف بلند کیا اور بلند کر کے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, یعنی کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو یہ جب آپ نے فرما دیا, اس کے بعد تمام صحابہ کرام نے اس پر شہادت دی. جب آپ نے یہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں یہ بیان کر دیا, اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور اللہ رب العزت کی جانب ان کے حضور یہ دعا فرمائی کہ اللہم والی من والاہ و عادی من عاداہ سر من نصرہ و ظلمن خسلہ. یہ دعا فرما دی, یعنی کہ یا اللہ تو اس کا ولی بن جس کا علی ولی ہو, تو اس سے عداوت رکھ جو علی سے عداوت رکھے. تو یہ یہاں سے اس دعا سے مسئلہ صاف ہو گیا. اب ایک بات بتائیے کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دعا فرمائیں اور وہ دعا رد ہو سکتی ہے؟ اور پھر سامنے 1.25 لاکھ کا مجمع کھڑا ہو, تمام صحابہ کرام موجود ہو, جس کے اندر حضرت ایوب الانصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوں, تمام ایک سے بڑھ کر ایک صحابی موجود ہو, 1.25 لاکھ کا مجمع, اور وہ 1.25 لاکھ کا 1.25 لاکھ مجمع آمین کہہ دے اس دعا پر, تو وہ رد ہو ہی نہیں سکتی. یعنی کہ اب کیا ہو گیا, اب جو مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم سے وہ ولی مانے گا, اللہ اسی کا ولی ہوگا. یعنی کہ اب یہ بالکل پابندی ہو گئی ہے کہ اگر اللہ کا ولی بننا ہے تو پہلے مولا علی کا ولی بننا پڑے گا, پہلے ان کی ولایت پر قائم ہونا پڑے گا, تبھی آپ کو اللہ رب العزت کی توفیق بھی مل سکتی ہے
تبھی آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے توجہ حاصل ہو سکتی ہے۔ اب اس حدیث سے ہمیں دو سے تین نقطے آپ کو دیکھنے کو ملے۔ سب سے پہلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولایت محمدیہ پر تمام کی گواہی لے لی، تمام صحابہ کرام کی گواہی لے لی۔ پھر مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کی ولایت کا اعلان کر دیا۔ پھر اس ولایت کو حجت بنا دی تمام آنے والی امت کے لیے۔ یہاں سے یہ سارے معاملات یہاں سے نکلے ہیں، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اسی حدیث کے اندر تمام کربلا بھی اس کے اندر جو ہے وہ کوٹ ہو رہی ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تمام بشارت دے دی گئی تھی اللہ رب العزت کی جانب سے کہ کیا کیا آپ کے اولاد کے ساتھ معاملات پیش آنے ہیں، تو یہاں سے آپ نے یہ بھی اعلان کر دیا تھا۔ اب امام حسین اور تمام جو کنبہ شہید ہوا کربلا کے اندر، وہ کون تھا؟ مولا علی کی تو اولاد تھی، اور کون تھا؟ تو یہ تمام خلاصہ ہے اس خم غدیر کا، یہ اہل بیت، حجت اہل بیت پر، حب اہل بیت پر، اہل بیت اطہار پر، تمام جو ہے یہ یہاں سے معاملہ ڈسکلوز ہو رہا ہے۔ ابھی ہماری جو ہے سیریز چل رہی تھی تذکرہ قدوسیہ سیریز، اور وہ فی الحال محرم شریف اور عید الاضحیٰ کے متعلق جو ہے اس کی وجہ سے رکی ہوئی تھی، اور اس ویڈیو کا کوئی پہلے ارادہ نہ تھا، کیونکہ لوگوں کے بہت میرے پاس میسیجز آئے، بہت ریکویسٹ آئیں کہ آپ جو ہے عید غدیر کے متعلق بھی چھوٹی کوئی ویڈیو اس میں ضرور نکالیں، تو اس لیے میں یہ ایک اسپیشل ایڈیشن کر کے یہ ویڈیو آج یہاں سے باب قدوسیہ ٹیم کی جانب سے نکال رہا ہوں۔ تو یہ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت جو ہم سے اس کے اندر غلطیاں اور کوتاہیاں ہو گئی ہوں اس کو معاف فرمائے، اور ہمیں مزید دین کی خدمات کرنے کی، ان خانقاہ بزرگان دین کی خدمات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہیے تاکہ یہ پیغامات عام ہو سکیں، اور ہمارے باب قدوسیہ کے فیس بک پیج اور انسٹاگرام پر بھی پیجز ہیں تاکہ آپ کو ریگولر اپڈیٹس ملتے رہیں، اس لیے آپ وہ بھی لائک اور فالو کر لیجئے۔ وآخر دعوانا بالحمد للہ رب العالمین۔ خدا حافظ۔